فرمائے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مومن عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں. اما لا يحل لہن نظر ہو، ان چیزوں سے جن کی طرف دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں. دیکھیں، مردوں کو منع کیا گیا تھا ابھی پچھلی آیت میں، تو عورتوں کو بھی ممنوع چیزوں کی طرف دیکھنے سے روک دیا گیا. کس طرح؟ اس طرح کہ عورت کا غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے. اس طرح کہ عورت کا غیر محرم کی طرف بلا ضرورت دیکھنا ناجائز ہے. ہاں، حرام مطلب یہ ہے بتایا حکم، لہذا حرام اور ناجائز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ عورتیں بھی ممنوعہ صورتحال کے وقت اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں. ایک ایک لفظ غور کرنے والا ہے. آگے ارشاد فرمایا وہی بات وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کیا کریں اپنے پوشیدہ اعضاء کی. اما لا يحل لهن فعله بها، اس چیز سے جس کا کرنا ان کے لیے حلال نہیں. اور ارشاد فرمایا ولا یبدینا، اور ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی یظہرنا، یعنی ظاہر نہ کریں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خود بخود ظاہر ہونا، وہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہے ولا یبدینا، ظاہر نہ ہونے دیں. اور ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا، ارادے سے ظاہر کرنا، اس کے لیے ہے یظہرنا. مفسر نے لکھ دیا، بات واضح ہو گئی. ولا یبدینا، اور ظاہر نہ ہونے دیں، یظہرنا یعنی ظاہر نہ کریں. کیا؟ زینتہن، اپنی زینت کو. اچھا، ابھی میں بہت اچھے اور تفصیلی طریقے سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو لفظ ہے نا زینت، اس کا مطلب کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا، مگر ما، وہ ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو. کیا؟ وہو الوجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، والکفانی، اور کفانی تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھ. اب میں نے کہا تھا میں زینت کا مطلب پہلے بتاؤں گا، کیونکہ عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے، ظاہر نہ ہونے دے. تو اب ذرا سمجھیں کہ زینت کس کو کہتے ہیں. دیکھیں، زینت سے مراد ہے خوبصورتی. ایک بات بتائی، اور خوبصورتی کو بڑھانے والی چیزیں. تو پوری بات یہ ہوئی کہ زینت سے مراد ہے خوبصورتی بذات خود، اور خوبصورتی کو بڑھانے والی چیزیں. مثلا جیسے عورت بذات خود خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ہر عورت خوبصورت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو تخلیقی خوبصورت کیا ہے، تو یہ ہو گئی خوبصورتی. اور خوبصورتی کو بڑھانے والی چیزیں جیسے کہ میک اپ لگاتی ہے، جیسے کہ زیورات پہنتی ہے، اس سے اپنے جسم کے ان اعضاء کو مزید خوبصورت بناتی ہے. یہ سب زینت ہے، سب زینت ہے. زینت سے مراد خوبصورتی اور خوبصورت کو بڑھانے والی چیزیں دونوں. لیکن زینت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زینت اصلی یعنی عورت کا پورا جسم، اور دوسری زینت مصنوعی یعنی لباس، زیورات، اور رنگ. رنگ یعنی مفسرین لکھتے ہیں نا رنگ، تو عورت رنگ لگاتی ہے تو مطلب یہ کہ میک اپ وغیرہ. تو نامحرم کے سامنے عورت اپنی زینت کو، یعنی زینت اصلی کو اور مصنوعی دونوں کو ظاہر نہ ہونے دے، یہ حکم ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ما، آگے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو، وہ الوجہ والکفانی، جو کہ چہرہ ہے اور ہاتھ.
یعنی سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ اب سنیں، ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ تو ہاتھوں سے مراد صرف ہتھیلیاں ہیں، یعنی عورت اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں وہ ظاہر کر سکتی ہے نامحرم کے سامنے، یہ یہاں لکھا ہے، وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ، اور میں نے کفانی کا مطلب بتا دیا، ہتھیلیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ایک کال کے مطابق، یہ ذرا توجہ سے، کہ ایک کال کے مطابق کفانی سے مراد انگلیوں سے لے کر کلائی کی انگلیوں سے کلائی کی ہڈی سے پہلے تک کا حصہ جو ہے اس کا پورا پنجہ ہے، یعنی یوں سمجھے کہ پنجہ کا لفظ میں نے بولا نا، پنجہ، یعنی جس میں ہاتھ کی پشت بھی شامل ہے، ہاں، یہ ہے، یہ کہلاتے ہیں کفانی۔ اور پھر سنیں، انگلیوں سے، جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، اس سے پیچھے آئیں تو کلائی کی ہڈی سے پہلے تک رک جائیں، تو جو پورا پنجہ ہے، الٹا کر کے بھی سیدھا کر کے بھی، یہ پورا پنجہ، یہ ہے، اس کا نام ہے ہاتھ، اس کا نام ہے ہاتھ۔ اور کفانی کا مطلب ہے دو ہاتھ، کیونکہ عورت کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی اتنے ہاتھوں کو چھپانے سے استثناء حاصل ہے۔ ہاں، اور اس کی سمجھانے کے لیے یہ بھی کہہ لیں، کہا جاتا ہے کہ جتنے ہاتھ نماز میں ظاہر ہوتے ہیں عورت کے، تو وہ نامحرم کے سامنے آ، جائز ہے، یہاں جو لکھا ہے۔ اچھا، اب جو ایک کال کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو دونوں پاؤں ہوتے ہیں وہ بھی مستثنا ہیں، یعنی نامحرم کے سامنے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کر سکتی ہے، ہاں، لیکن اگر فتنے کا دور ہو تو یہ تین چیزیں بھی ظاہر نہیں کر سکتی ہیں، اور یہ ہے ہی فتنے کا دور، اس لیے اجماع امت نے نامحرم کے سامنے چہرے کا پردہ نافذ کیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ میں یہ تفصیل تھی، جب جیسے کہ یہاں پہ چہرے کو ایگزیمپشن حاصل ہے، اور میں نے جو آپ کو تفصیل بتائی کہ اجماع امت نے نامحرم کے سامنے چہرے کا پردہ نافذ کیا ہوا ہے، تو چہرہ اجنبی کے سامنے، نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ مفسر فرما رہے ہیں آگے، جب اپنی یہ والی بات کر لی انہوں نے، چہرے اور دونوں ہاتھوں کی بات بتا دی، تو ہم نے یہ آپ کو بتا دیا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ظاہر کر سکتی ہے فتنے کے بغیر۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فیجوز ہو، اور جائز ہے، نظر ہو، اس کی طرف دیکھنا، اجنبی، اجنبی شخص کے لیے دیکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، علم یخف فتنتن، اگر فتنے کا خوف نہ ہو، اس لیے میں نے بتایا نا کہ اگر فتنے کا دور ہو تو یہ تین چیزیں بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مفسر نے لکھا ہے فی احد وجہینی، وجہینی کا مطلب ہے دو وجہ، دو صورتیں، تو دو صورتیں ہیں بھائی، اس میں سے ایک صورت لکھی ہے فی احد وجہینی، دو میں سے اس والی پہلی صورت میں، کون سی پہلی صورت؟ جس میں فتنے کا خوف ہے، جس میں فتنے کا خوف نہیں ہے، اجنبی شخص کے لیے عورت کے ان اعضا کی طرف جو خود بخود ظاہر ہیں ان کی طرف دیکھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ یہ والی جو صورت ہے اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کے کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ ثانی، یعنی دوسری صورت، یحرم، وہ حرام ہے، ہاں، تو وہ جو دوسری صورت پتہ ہے کیا ہے؟ پہلی والی صورت میں فتنے کا خوف نہیں تھا، تو نامحرم آدمی عورت کے ان ظاہر اعضا کو دیکھ سک رہا تھا، جائز تھا، لیکن جو دوسری صورت ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے جس میں فتنہ ہے، تو لکھتے ہیں کہ وسانی یحرم، اور دوسری صورت میں حرام ہے، لأنہ، کیونکہ مظنۃ الفتنتی، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ورجع حسما للبابی، اور اسی کال کو رجحا، راجح کال نہیں پڑھتے آپ، ترجیح دی گئی ہے، اسی کال کو ترجیح دی گئی ہے، رجحا، کس لیے؟ حسمن،
بند کرنے کے لیے، للبابی دروازے کو بند کرنے کے لیے، کون سے دروازے کو؟ فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اسی والے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ فتنے کی صورت میں حرام ہے ایون کہ عورت کے ہاتھ کی طرف دیکھنا بھی، اور پاؤں کی طرف بھی دیکھنا بھی، اور چہرے کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ اچھا، آگے ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں وہ عورتیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ مفسر سمجھا رہے ہیں کہ ای یعنی یسترنا، ڈھانپ کر رکھیں، الرؤوسا، اپنے سروں کو، والاعناقا، اور گردنوں کو، والصدورا، اور سینوں کو، بالمقانعی، چادروں کے ذریعے۔ تو آپ سنیں بات کیا ہے، مطلب یہ جو لکھا ہے نا کہ ایسترنا، چھپا کر رکھے۔ اب دیکھیں یہ جو بات آئی ہے کہ اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈال کر رکھیں ایسے، یہ والی بات، اس میں چار بنیادی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ سمجھ لیں آپ۔ یہ جو خمار ہے یعنی اوڑھنی، اوڑھنے والی چادر، اس کو سینے تک لٹکانے کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے جسم کے وہ حصے جو فتنے کا باعث بن سکتے ہیں وہ چھپ جائیں، ایک حکمت۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ صرف سر پر ہی دوپٹہ ڈالا کرتی تھیں، لیکن ان کے گریبان کھلے رہتے تھے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تاکہ پوری گردن، سارا سینہ، اور تمام بالوں کی جو زینت ہے وہ چھپائی جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، تاکہ دواعی زنا، مطلب وہ کام جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے کام کہ جن کا انجام یہی ہوتا ہے کہ پھر زنا ہو جاتا ہے، ان سے حفاظت ہو جائے، کیونکہ ان تین اعضاء کا ظاہر ہونا بدنیت مردوں میں شہوت کو ابھار سکتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ، چوتھی حکمت یہ، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، چوتھی یہ کہ عورت کا وقار بلند ہو، اس طرح کہ وہ پہچانی جائے، الگ سے پہچانی جائے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر، یعنی ڈھانپ کر رکھیں اپنے سروں کو، گردنوں کو، اور سینوں کو، وہ چادروں کے ذریعے، ایکسٹرا الگ سے چادر کے ذریعے ڈھانپ کے رکھیں۔ ہاں، مطلب وہ تو پہلے ہی چھپے ہوئے ہیں سینے، لیکن الگ سے اوپر سے ایک چادر ڈال کے رکھیں، یہ حکم ہے قرآن پاک میں۔ آگے فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، پہلے اتنا قرآن کا، ولا یبدین زینتہن، اور ظاہر نہ ہونے دیں اپنی زینت کو۔ مفسر لکھ رہے ہیں کہ الخفیتہ، یعنی اپنی خفیہ زینت کو، یعنی چھپی ہوئی زینت کو۔ وہیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ زینتہن الخفیتہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہیا ما عدل وجہ والکفین، اور وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم ہے، یعنی سارا جسم صرف سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، مفسر نے لکھا۔ تو باقی کا جو سارا جسم ہے اس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، یعنی چہرے اور ہاتھوں کو چھوڑ کر باقی کا جتنا بھی سارا جسم ہے اس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ولا یبدینا، ظاہر نہ ہونے دیں، زینتہن، اپنی زینت کو۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کتنے جسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر سن لیں کہ سارا بدن مراد ہے، خفیہ زینت سے مراد، خفیہ زینت اس سے عورت کا سارا جسم مراد ہے، بشمول آرائشی زیورات اور رنگ و روغن وغیرہ جو وہ لگاتی ہے وہ سب اس میں شامل ہیں، سب، ٹوٹل ٹاپ ٹو باٹم ایوری تھنگ چھپا کر رکھیں۔ لہذا
خفیہ زینت کا ظاہر کرنا نامحرم مردوں کے سامنے حرام ہے، سوائے ظاہری زینت کے، جو بھی لکھا ہے نا ما عدا یہ والی بات، اور وہ چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں فقہا کے نزدیک بلا ضرورت اور بوقت فتنہ یہ بھی ظاہر کرنا حرام ہے، ہاتھ اور یہ چہرہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی مطلب یہاں سے اب سنیں، یہ آگے لکھ رہے ہیں جمع بالن، یہ جو بعول ہے تو یہ فرمایا کہ یہ بال کی جمع ہے، بال کا مراد ہوتا ہے، بال سے مراد ہوتا ہے شوہر، تو چونکہ جمع کے سیغے سے بات ہو رہی ہے، عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ باقی سب سے پردہ کریں گی، مکمل پردہ یہ بتایا ہے، اپنے شوہروں کے علاوہ، لیکن لہذا شوہروں کو استثناء حاصل ہو گیا، اللہ سے استثناء حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت چل رہی ہے یہاں سے اللہ والی بات، یہ جو اللہ لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن، یہ ساری جتنے بھی اب یہ ذکر ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے ان محارم کو استثناء حاصل ہو رہا ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو ایک پورا ایک عام عمل، عام حکم بتا دیا گیا نا کہ وہ حرام ہے، ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں آج، اس میں 12 محارم کا ذکر کیا گیا ہے، اور بھی محارم ہوتے ہیں عورت کے، اس میں 12 کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن لیکن یہ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، ہاں، آیت سامنے ہے دیکھیں آپ کے، لکھا ہوا ہے، مطلب جو جن لوگوں کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، اللہ کے آگے وہ لکھا ہے، اللہ سے آگے وہ لکھا ہے، شوہر لکھے ہیں، باپ لکھے ہیں، شوہروں کے باپ بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں پر وغیرہ، سارے بھائی وغیرہ، بھتیجے اور بھانجے، سب ذکر آئے گا نا آگے، اور بھی آئے گا، تو یہ جتنے بھی محارم ہیں 12 لکھے ہیں ادھر۔ تو میں نے کہا تھا لیکن، لیکن کا کیا مطلب ہے کہ یہ محارم دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک طرف شوہر، یہ لکھا ہے اللہ لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، اور ساتھ میں ملا کے لکھا ہے او آبائہن، یا اپنے باپ کے، ہاں اس طرح سے یہ سارا چل رہا ہے آگے، او 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 کر کے۔ تو یہ یہاں پہ بتانا مقصد ہے کہ لیکن کہا تھا میں نے کہ لیکن یہ محارم جو 12 کے 12 ہیں یہ دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک طرف شوہر اور دوسری طرف باقی 11 محارم ہیں، یعنی باپ بھائی وغیرہ دوسری طرف، اس کو سمجھنا ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے۔ تو دیکھیں شوہر کے سامنے تو وہ ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور شوہر تو وہ ہے جس کو مل کے بضع حاصل ہے، جو کسی اور محرم کو حاصل نہیں ہے، لہذا دیگر محارم کے معاملے میں زینت چھپانے اور ظاہر کرنے کا حکم مختلف ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ ان محارم کے سامنے صرف ان اعضاء کو ظاہر کر سکتی ہے جو گھریلو کاموں میں عموماً کھلے رہتے ہیں، ہاں، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، مفسرین نے، فقہا نے یہ اعضاء بتائے ہیں، کیا؟ سنیں، چہرہ، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ پوری جو باقی کے 11 ہیں، شوہر نہیں ہے شامل، یاد رکھیے گا، شوہر تو وہ ہے کہ جو کہ پورے کا پورا جسم دیکھ سکتا ہے، باقی شوہر کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان محارم کے بارے میں مفسرین نے فرمایا، فقہا نے فرمایا، وہ یہ اعضاء بتائے کہ کیا ظاہر کر سکتی ہے؟ چہرہ، پورا سر، بازو، اب دیکھو ہاتھ نہیں بولا، بازو بولا، بازو ہوتا کیا ہے ویسے؟ سنو، یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے کندھے کے جوڑ تک کا حصہ، یہ پورا بازو ہے، ظاہر کر سکتی ہے
اپنے محارم کے سامنے. اور پنڈلیاں، پنڈلیاں وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک، بلکہ گھٹنا شامل نہیں ہے، گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ کہلاتا ہے پنڈلیاں. لہذا اب میں بتا رہا ہوں، چہرہ، پورا سر، بازو اور پنڈلیاں ظاہر کر سکتی ہے اپنے محارم کے سامنے. نامحرم کی بات ختم ہو گئی ہے، نامحرم والی بات میں تو سب کچھ منع کر دیا تھا. اب یہاں بات استثناء کی ہو رہی ہے، ایگزمپشن کی ہو رہی ہے، آئے گا محارم کا ذکر.